حسین کے ہاتھوں کو چوما جائے گا تب حسین کا صدقہ ملے گا۔ مصطفیٰ نے کہا حسین کے پیروں کا کمال تو بہت اعلیٰ ہے، اگر جو حسین کو جس پالنے سے جس جھولے سے نسبت ہو جاتی ہے اگر کوئی اسی سے مس ہو جاتا ہے اللہ پھر بھی حسین کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے، آج ہم نہیں سوچتے کہ آج ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، آج ہمیں اپنے حالات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارا درس کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے پیارے مسلمانوں، آؤ تمہیں بتائیں پیارے حسین کی ولادت کیسے ہوئی، آؤ تمہیں بتائیں حضرت امام حسین کس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری چچی جان جن کا نام حضرت ام الفضل ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے، خواب بڑا بھیانک ہے، خواب بہت زیادہ خطرناک ہے، جس خواب کو میں سوچ رہی ہوں میرا جسم لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اللہ الصمد حضرت ام الفضل نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، دبی دبی آواز ہے، ڈری ڈری آواز ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے گوشت کے ٹکڑے کو الگ کیا گیا ہے، میری گود میں لا کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ جب سے میں نے اس خواب کو دیکھا ہے، جب سے میں ڈر رہی ہوں، بڑا تعجب خیز یہ خواب ہے۔ آقا نے اس بات کو سنا تو مسکرانے لگے، جب نبی مسکرائے ہیں تو سمجھو کہ کائنات مسکرانے لگی ہے، مصطفیٰ کے مسکرائے ہیں سمجھو کہ کائنات مسکرانے لگی ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے جسم اطہر سے گوشت کے ٹکڑے کو الگ کر کے میری گود میں ڈالا گیا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا کہتے ہیں میری چچی جان یہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو بڑی خوشی کا معاملہ ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ ڈرنے کی بات نہیں، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ یہ میرے آقا نے فرما دیا۔ یہاں پہ ذہن ملتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والا بچہ ہے یعنی کہ لڑکا ہے اور سب سے پہلے جو گود میں آئے گا وہ ام الفضل کی گود میں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو نہیں پتا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان مکاروں کو سوچنا چاہیے میرے نبی نے آنے سے پہلے ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، آقا فرماتے ہیں میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا سب سے پہلے ام الفضل کی گود میں جائے گا۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے، تبھی تو بریلی کا تاجدار پکار کر کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اور کون سا غیب ہوگا؟ آج تک دنیا میں یا فرشتوں نے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، ہاں یہ الگ بات ہے خدا کو دیکھنے کی ضد کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن خدا کی تجلیوں کو نہیں دیکھ پائے۔ ارے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا، کوئی فرشتہ کوئی شے ایسا نہیں ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے جس نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت ام الفضل سے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچی جان یہ گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے مکان پر بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں پہلے آئے گا۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا اور سب سے پہلے حسین میری گود میں تشریف لائے، ام الفضل کی گود میں آئے۔ لیکن قربان جائیے میرے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی اولاد آتی ہے، سب کے یہاں اولادوں کا سلسلہ ہے، لیکن قربان جائیں میرے یہاں بچہ پیدا ہو، میرا دوست مجھے مبارکباد دیتا ہے، آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو، آپ کا دوست مبارکباد دیتا ہے، لیکن قربان جاؤں جب حسین پیدا ہوئے ہیں تو فقط دنیا دار نہیں بلکہ پروردگار یوں کہہ لو کہ فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب مبارکباد دے رہا ہے۔ حسین پیدا ہوئے نا تو پیارے آقا علیہ السلام کا جب نواسہ دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کے جاؤ اور میرے حبیب کے نواسے کی پیدائش کی مبارکباد دے کے آؤ، میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام پیش کرنا، اور فرشتوں جاؤ حسین کے پیدا ہونے پہ مصطفیٰ کو سلامی پیش کرنا۔ فرشتے چلے ہیں،
حضرت جبرائیل جس کے سردار بن کے چلے ہیں، اللہ الصمد فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتے چلتے جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، غالباً چوتھے آسمان پہ ایک فرشتہ جس کا نام تھا فطرس۔ اس کے تلفظ میں الگ الگ معاملات ہیں، کسی نے کہا کہ فطرس نام ہے، کسی نے کہا کہ پترس نام ہے، کسی نے کہا کہ فطرس نام ہے، غالباً جو بھی نام ہے ایک فرشتہ ہے جس کو ہم یوں کہہ لے کہ فطرس نامی فرشتہ تھا۔ اس کے پاس بازو نہیں تھے، اڑنے کی طاقت نہیں، کہاں چلی گئی؟ تصور میں پوچھو گے تو فرشتہ خود بتائے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ نے مجھے کسی کام کا حکم دیا، میں نے حکم کی تکمیل میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، ان کی بھی کی جاتی ہے، حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کرشمہ خدا ہی جانے۔ لیکن تاریخ میں جو بات لکھی ہے کہ فطرس نامی فرشتہ چوتھے آسمان پر ہے، فرشتوں کی جماعت چلی آ رہی ہے، جبرائیل سردار بن کے چلے آ رہے ہیں، وہ فطرس فرشتہ کہتا ہے جبرائیل آج کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے فرشتے آج ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جن کو اللہ نے حبیب کہا ہے، جن کو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، جو کہ محمد الرسول اللہ ہیں، آج ان کے یہاں ان کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی مصطفیٰ کا نواسہ آیا ہے، حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم تمام فرشتے حسین کی پیدائش میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں حسین کی پیدائش پر، قربان جاؤں حسین کے جنم دن پر، سلامی دینے کو دنیا دان نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت چلی آ رہی ہے۔ فطرس فرشتہ کہتا ہے خدا سے اجازت لے لو میں بھی چلوں آپ کے ساتھ۔ گویا کہ جبرائیل نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ یہ فرشتہ بھی جاننا چاہتا ہے تیرے محبوب کے نواسے کے سلامی دینے کے لیے۔ رب نے اجازت دی ہوگی، فرشتوں کے سہارے سے اس فرشتے کو لایا گیا۔ اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں، اس کے پاس اڑنے کی طاقت نہیں، اس کے پروں کی اس کی قوت کو چھین لیا گیا، واپس کر لیا گیا تھا۔ اب یہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے اڑ نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ الصمد جب کہ فرشتوں کے ساتھ میں زمین پر آئے ہیں، تمام فرشتوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے۔ یہ فرشتہ فطرت سے ایک جگہ پر ہے، یہ کچھ بول نہیں رہا ہے، یہ کچھ کہہ نہیں رہا ہے، یہ مایوس ہے، یہ اداس ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ نے جبرائیل سے پوچھا ہوگا، حالانکہ نبی سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم غلاموں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، دیکھو میرا در وہ در ہے جس سے انسان نہیں بلکہ فرشتوں کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے جبرائیل یہ کون ہے جو کہ میری بارگاہ میں اداس کھڑا ہوا ہے، جو غمگین ہے، مایوس ہے؟ آج تو اداسی کا دن نہیں، آج تو مایوسی کا دن نہیں بلکہ آج تو میرے نواسے کا جنم دن ہے، آج تو سب میں خوشیاں ہونا چاہیے۔ یہ فرشتہ اداس کیسے ہے؟ یہ فرشتہ معصوم یہ فرشتہ کیسے اداس بیٹھا ہے؟ اللہ الصمد اتنا کہنا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کی پروں کی طاقت کو واپس لیا گیا۔ حالانکہ نبی کی شان تو یہ ہے، کسی کہنے والے نے دو جملوں میں کہا دیا، دو جملے میں کہہ دی نبی کی شان اور طاقت کے بارے میں کیا بات کہی ہے کہ ٹیلی فون موبائل نہ کوئی تار رکھتے ہیں، ٹیلی فون موبائل نہ کوئی تار رکھتے ہیں اور سارے زمانے کی خبر میرے سرکار رکھتے ہیں۔ بتا دیا دو جملوں میں۔ یہ مت سمجھنا کہ فطرت کے بارے میں نبی نہیں جانتے تھے، اگر مصطفیٰ جبریل سے نہیں پوچھتے ہم کو کیسے پتا چلتا اس فرشتے کے بعد معاملہ کیا ہوا ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلتا اس فرشتے کو حسین کے صدقے میں کیا کیا ملا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ شان اہل بیت کیا ہوا کرتی ہے، حسین کا صدقہ کیا ہوا کرتا ہے، نبی کی بارگاہ کیا ہوا کرتی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پاس پروں کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا۔ آج یہ حسین کی پیدائش پر ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے فطرت جا میرے نواسا جس پالنے میں، جس جھولے میں، جس بستر پر آرام کر رہا ہے اس سے جا کر کے مس ہو جا، اس پالنے سے جا کر کے لگ جا، اپنی اس جہاں کے بازوؤں کی طاقت نہیں اپنے بازوؤں کو جا حسین کے بستر سے مس کر دے، حسین کے جھولے سے پالنے سے جا کے لگا دے، اللہ تجھے اس کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ اب فطرت فرشتوں کے سہارے سے چلا ہے، امام حسین کے جھولے سے مس ہوا ہے، ادھر جھولے
جھولے سے مس ہونا تھا، ادھر اللہ نے حسین کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو اڑنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ مل گئی طاقت حسین کے صدقے میں، اڑنے لگا۔ گویا کہ یہ کہہ دوں عالم تصور میں فرشتہ اس ٹائم اڑا تھا، وہ اڑنے کا انداز الگ تھا، لیکن آج بھی طاقت ملی ہے تو فخر کر رہا ہے۔ گویا کہ فرشتہ کہتا ہے پہلے کی طاقت کا فخر اور تھا، آج مجھے ناز ہے، حسین پر ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسین کے صدقے مجھے طاقت عطا فرما دی ہے۔ اللہ الصمد۔ لیکن یہاں پر ایک ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ وہاں تو حسین تھے، آپ چاہتے تو کہتے فرشتے جا میرے نواز حسین کے قدموں کو بوسہ دے، آپ چاہتے تو کہتے جا میرے حسین، میرے نواز حسین، میری بیٹی کے بیٹے حسین کی پیشانی کو بوسہ دے، جا حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے، اللہ تجھے حسین کے صدقے سے تیرے پروں کی طاقت کو واپس کر دے گا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے پیروں کو چوم لیا جائے، آپ نے یہ نہیں کہا حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا جائے، آپ نے یہ نہیں کہا حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیا جائے۔ اگر تم نے کہا ہے تو یہ کہا ہے جا جا حسین جس پالنے میں ہے، حسین جس جگہ آرام کر رہے ہیں اس پالنے سے، اس جھولے سے مس ہو جا، یہ کہا ہے۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کی رحمت جواب دیتی ہے اے جاننے والوں، اے مجھ سے سوال کرنے والوں، بات یہ ہے مجھے پتا ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور لوگ حسین کا نام لے لے کر کے گناہگار ہوں گے، گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگیں گے۔ اگر کوئی مرض میں ہوگا، مرض میں گرفتار ہوگا، مرضدار ہوگا، اللہ سے شفا کی توفیق کی دعا مانگیں گے، اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ اگر حسین کا اگر فرشتہ حسین کے پیروں کو بوسہ دیتا تو زمانہ کہتا حسین کے بوسہ دینے کو، پیروں کو بوسہ دینے سے فرشتے کو صحتیابی ملی تھی، اس کو طاقت ملی تھی۔ گویا کہ حسین کے پیروں کو چوما جائے گا تب کسی کو صدقہ ملے گا۔ گویا کوئی کہہ سکتا تھا حسین کے ہاتھوں کو چوما جائے گا تب حسین کا صدقہ ملے گا۔ مصطفیٰ نے کہا حسین کے پیروں کا کمال تو بہت اعلیٰ ہے، اگر جو حسین کو جس پالنے سے، جس جھولے سے نسبت ہو جاتی ہے، اگر کوئی اسی سے مس ہو جاتا ہے، اللہ پھر بھی حسین کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ خالی حسین کو پالنے سے نسبت ہے، پالنا حسین سے مست ہے، اگر اسی سے اگر کسی نے مس کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پالنے کی وجہ سے ہی، اس جھولے کی برکت سے حسین کا صدقہ عطا فرما دیا۔ آج بھی کوئی جائے کربلا کے میدان میں، اگر امام حسین کی تربت پہ جا کے پوچھے، حسین کے مزار اقدس پہ جائے اور حسین کی مزار پہ خالی اپنا دست لگا کر اپنا ہاتھ لگا دے اور رب کی بارگاہ میں کہے مولا میں حسین کا صدقہ لینے کے آیا ہوں، مجھے امید ہے کل تو فرشتے کو حسین کے جھولے سے مس کرنے سے صدقہ مل گیا تھا، ہم گناہگاروں کو حسین کے مزار پہ ہاتھ لگانے سے، حسین کا نام لینے سے اللہ تعالی ہمیں حسین کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ کوئی حسین کا نام بھی لینا، کوئی حسین کا نام بھی پکارے، مجھے امید ہے دل کے اندر عشق حسین بھرا ہو، اہل بیت کی محبت ہو، کربلا والوں کا پیار ہو تو اللہ ان کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا ہمارے دلوں میں محبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم ہر مشکل کے راستے کو پار کر جائیں گے، اپنے بلبوتے پہ نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت، ان کی رحمت کے بلبوتے پر، ان کے نواسے پنجتن پاک امام حسن حسین، علی و مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا کی برکت سے انشاءاللہ اپنی زندگی کو پار لگا جائیں گے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا، بس میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ پتہ چلا خدا کہتا ہے کہ حسین سے تمہیں محبت کرنا ہے، خدا کہتا ہے حسن سے تمہیں محبت کرنا ہے، خدا کہتا ہے فاطمۃ الزہرا سے تمہیں محبت کرنا ہے، خدا کہتا ہے علی المرتضیٰ سے تمہیں محبت کرنا ہے، خدا کہتا ہے پیارے آقا علیہ السلام سے تمہیں محبت کرنا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔